کہ اوسیوں نے جب کعب بن اشرف کو قتل کیا تو خزرجیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کام لے لیں. تو اب خندق کے بعد یہ موقع بن چکا تھا کہ ابو رافع یہودی نے جس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب و شتم کیا، طعن و تشنیع کیا، تو خزرجیوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کو کہا کہ آپ نے اوسیوں کو یہ شرف بخشا تھا کہ کعب بن اشرف کو قتل کریں ٹارگیٹڈ، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ شرف بخشا جائے، خزرجیوں کو بھی یہ شرف بخشا جائے کہ ہم ابو رافع یہودی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، یہاں پہ خیر یہ فقہ کا ایک طویل باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگیٹڈ ہمیشہ اس بندے کو قتل کروایا جس کے اندر یہ عیب ضرور موجود تھا. وہ عیب کیا تھا؟ توہین رسالت کا. جس میں توہین رسالت کا عیب موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو معاف کیا، آپ کر سکتے تھے، لیکن جن کو ٹارگیٹڈ قتل کروایا ان میں یہ عیب 99% ان اقدامات میں ان میں یہ عیب موجود تھا. ابو رافع بھی اس قسم کا خبیث آدمی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خزرجیوں کا دستہ تیار کیا اور عبداللہ ابن عتیق کو رہتی دنیا تک ان کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. آج بھی عبداللہ ابن عتیق کا نام آتا ہے، حرمت رسول پہ کٹنے والے ان کے دل میں ایک ولولہ تازہ پیدا ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن عتیق نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس 5 رکنی دستے کا امیر مقرر کیا. اب دیکھیے ابو رافع یہودی ایک بڑے قلعے کا مالک، ٹارگیٹڈ کاروائی تھی مانتے ہیں، لیکن دستہ کتنے بندوں پہ مشتمل ہے؟ 5 بندوں پہ. اور ان کے امیر کون ہے؟ عبداللہ ابن عتیق ہیں. اور عبداللہ ابن عتیق دیکھیں الحمدللہ وہ 5 کے 5 اس اعزاز میں شامل ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ان 5 میں سے بھی اگر قتل کا کریڈٹ ملے تو مجھے ملے. انہوں نے ایک ایسی ترتیب دی کہ ان 5 کو اپنے ساتھ تو لیا، لیکن جب وہ ابو رافع یہودی کے قلعے کے سامنے پہنچ گئے تو ان 4 سے ریکویسٹ کی کہ یار میں ایک چال چلنے والا ہوں اور جنگ تو چال ہی کا نام ہے، تو تم آگے ہو ٹھیک ہے، لیکن اب جو عملی کاروائی ہے مجھے کرنے دو. انہوں نے اتفاق کر لیا. کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس تم خاموش ہو کے پیچھے ہو جاؤ، یہ شام کو جب دروازہ بند ہوگا تو میں قلعے کے قریب جا کے بیٹھ جاؤں گا. اور انہوں نے ایسے ہی کیا اور انداز یہ اپنایا، قمیص کو اور کرتے کو اور لباس کو اس انداز میں اٹھایا جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے. قلعے کے سامنے اس انداز میں بیٹھے کہ قلعے کے اوپر جو پہرے دار ہیں انہوں نے یہ سمجھا کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب جب قلعے کا دروازہ بند کرنے کی باری آئی تو پہرے دار کہنے لگے ابے جلدی آ، کون بیٹھا ہوا باہر، جلدی قضائے حاجت سے فارغ ہو، میں نے دروازہ بند کرنا ہے. تو اس وقت یہ انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں قلعے کے اندر کا شخص ہوں اور ابھی قلعے میں داخل ہونے سے پہلے قضائے حاجت کی مجھے ضرورت اور احتیاج پڑ گئی، میں باہر آ کے بیٹھ گیا. اب وہ جب باہر بیٹھے پہرے دار نے کہا جلدی اندر آئیے، تو عبداللہ ابن عتیق بھی قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور دیکھنے لگے پہرے دار چابیاں کہاں پہ رکھتا ہے، اور خاموشی سے کپڑا اوڑھ کر اس کے تعاقب میں لگے رہے. دیکھا اس نے ایک جگہ کے اوپر چابیوں کو لٹکا دی ہے. جب وہ سارے پہرے دار مطمئن ہو گئے کہ قلعے کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور تمام ڈیوٹیز سر انجام پا چکی ہیں، اب یہ قلعہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ بھی ریسٹ کرنے کے لیے نکل گیا. تو عبداللہ ابن عتیق چپکے سے اس چابی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر پورا گچھا تھا چابیوں کا، ہر قلعے کے کمرے کا اوپر نشانی کہ فلاں فلاں. خیر انہوں نے اندازہ لگایا کہ ابو رافع یہودی اس کے کس مقام پہ ہوگا. اس مقام کو ٹارگیٹڈ کرتے ہوئے، اس کی انفارمیشن کو اپنے ذہن میں متعین کرتے ہوئے اور اس کی معلومات لیتے ہوئے ایک دروازہ کھولتے، جس دروازے کو کھولتے اس دروازے کو پیچھے سے لاک کر دیتے. یہ فدائیان ختم نبوت اور فدائیان حرمت رسول کا طرز عمل ہے. خود دروازہ کھولا ہے، اندر داخل ہو گیا، پیچھے سے لاک کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں کشتیاں جلا دینا. اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر
اب میری جان بھی چلی جائے، مجھے کھولنے میں، واپسی پہ بھاگنے میں دقت آئے تو آئے، اب میں اس کا کام تمام کر کے جاؤں گا۔ ایک ایک دروازہ کھولتے جاتے اور اس کو لاک کرتے جاتے، کھولتے جاتے اور لاک کرتے جاتے، یہاں تک کہ ابو رافع یہودی کے کمرے تک پہنچ گئے۔ اندھیرا شدید تھا، رات ہو چکی تھی۔ ابو رافع نے کچھ آواز کو محسوس کیا کہ کمرے کے اندر شاید کوئی داخل ہو گیا ہے، تو عبداللہ ابن عتیق نے اس طرح الفاظ بدل کے یہ شو کیا جیسے میں آپ ہی کا پہرے دار ہوں، ایسے آواز لگائی، ابو رافع آپ کہاں ہیں؟ ابو رافع نے کہا میں یہاں ہوں۔ وہ سمجھا میری حفاظت پہ متعین یہ شخص ہے، تو جس طرف سے آواز آئی ادھر تلوار چلا دی، لیکن تلوار پوری نشانے پہ نہ لگی اور وہ زخمی ہو کے بچ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آواز لگائی، کہاں ہے ابو رافع، میں آپ کو بچاؤں؟ اب ابو رافع نے کہا میں یہاں ہوں، فوری ادھر آؤ۔ اب جب آواز پختہ ہوئی، اس کی گردن کو اس کے تن سے اندھیرے میں جدا کر دیا۔ اب شور مچ گیا، بیوی نے آواز لگائی، ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پورے قلعے کے اوپر شور ہوگا۔ عبداللہ ابن عتیق ایک ایک لاک جو اپنے لیے کر کے گئے تھے کہ کام سر انجام دوں گا چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، اللہ نے مدد کی، کھولتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں، لیکن جب آخری دروازہ کھولا تیزی سے بھاگے تو اندھیرے کی وجہ سے سیڑھیوں سے نیچے گر گئے، پنڈلی ٹوٹ گئی اور سارے لشکری اور سارے پہرے دار ابو رافع کی طرف بڑھے تھے اور یہ قلعے سے باہر ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ کپڑا لپیٹ کے اپنے ساتھیوں میں پہنچے۔ ساتھیوں نے اٹھا کر تیزی سے مدینہ کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چہروں کو دیکھ کے کہتے ہیں قد افلحت الوجوہ، کامیاب ہو گئے وہ چہرے جنہوں نے حرمت رسول کی پاسداری کی۔ اور کہا عبداللہ ابن عتیق اپنی ٹانگ کو میرے سامنے کرو، یہ رسول اللہ کے معجزات کے باب میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے اوپر ہاتھ کو پھیرا۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک زندہ رہا ہوں، آج بوڑھا ہو گیا ہوں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے کبھی اس پنڈلی میں تکلیف نہیں ہوئی۔ جڑ گئی، ہڈی بھی جڑ گئی، تکلیف بھی دور ہو گئی۔ رسول اللہ نے خوشخبری اور بشارتیں بھی سنا دی، اور حضرجیوں نے اس بات کو سیلیبریٹ کیا کہ اگر اوسیوں کے پاس کعب بن اشرف کے قتل کا اعزاز ہے تو حضرجیوں کے پاس ابو رافع یہودی کے ہم نے رسول اللہ کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا، اور رسول اللہ نے ہمارے بارے میں یہ کہا تھا قد افلحت الوجوہ، چہرے کامیاب ہو گئے۔ یہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔